ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ نبی معظم، رسول محترم، سلطان ذی حشم، سراپا جود و کرم، حبیب مکرم، محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ ربیع الاخر، ماہ عبد القادر یہ جاری ہے، اور شہنشاہ بغداد حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کا تذکرہ پورے عالم میں ہے۔ آئیے، علماء فرماتے ہیں کہ جہاں صالحین کا، نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی کچھ ذکر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس بندے خاص کو کیسی کیسی برکتیں عطا فرمائی تھیں۔ منقول ہے، خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپٹائے، سینے سے چمٹائے، زار و قطع رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آیا اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے۔ وہ روتی ہوئی کہتی ہے کہ بیٹا، میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا، اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا، میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔
میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے، ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ مدنی منع کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پہ یہ الفاظ کھیلنے لگے کہ محترمہ، آپ کا منا مرا ہوا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے۔ مدنی منع وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ مدنی منع یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا کہ اے قبر والو مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان میں سے 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے، اور وہ مدنی منع دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ ان بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں وہ مدنی منع کون تھا؟ اس مدنی منع کا نام عبد القادر تھا، اور آگے چل کر وہ غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے غوث پاک علیہ رحمت اللہ الرزاق یہ مادر زاد ولی تھے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں آپ کی سیرت کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ ہے منع کی لاش، اس میں سے انشاءاللہ آج آپ کو بیان کی سعادت حاصل کروں گا۔ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی ہستی تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیٹ میں جواباً یرحمک اللہ کہتے۔ اسی طرح ہمارے غوث پاک علیہ رحمہ یہ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ نمبر 3، جس دن میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، اس دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیار ولادت یعنی جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے، وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ ہمارے غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا۔ جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔
سارا دن رمضان مبارک میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہی معمول رہا۔ 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس پہنچے تو اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 پارے سنا دیے۔ ان بزرگ نے کہا کہ بیٹا اور پڑھیے۔ فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا تھا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے آواز آتی کہ اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا۔ اور جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی کہ اللہ عز و جل کے ولی کو جگہ دے دو۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی بڑی عظمت و شان کے مالک تھے ہمارے غوث پاک علیہ رحمہ۔ اور بعض اوقات کرامات اولیاء کے معاملے میں آدمی شیطان کے وسوسے میں آ کر کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنے لگتا ہے اور یوں گمراہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کرامت کہتے ہی اس خرقے عادت بات کو ہیں جو عادتاً محال یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا صدور ناممکن ہو، مگر اللہ عز و جل کی عطا سے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی سے ایسی باتیں بسا اوقات صادر ہو جاتی ہیں۔ نبی سے قبل از اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو ان کو ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو معجزہ کہتے ہیں۔ عام مومنین سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو اسے معونت، اور ولی سے ظاہر ہوں تو کرامت کہتے ہیں۔ نیز کافر یا فاسق سے کوئی خرقی عادت ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت و شان کس قدر بلند تھی۔ سنیے کہ ایک مرتبہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کی کہ عالی جا، میری زوجہ کو مرگی ہو گئی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کے کان میں کہہ دو کہ غوث اعظم کا حکم ہے بغداد سے نکل جا، چنانچہ اسی وقت وہ اچھی ہو گئی۔ یہاں مرگی کے حوالے سے ایک بڑی اہم معلومات، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہے اس کا مطالعہ نہیں کرتے کتابوں کا، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے جو رسائل ہیں یہ اس قدر اہمیت اس کی ہے کہ اگر کوئی صرف امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے دیکھے اور امیر اہل سنت کے تحریر کرتا کتب و رسائل کا مطالعہ کر لے، ایک زبردست علم حاصل ہو جائے گا۔ دنیاوی معاملات میں بھی بہت برکتیں ملیں گی۔ جیسے کہ ابھی ہم نے مرگی کے حوالے سے سنا، یہ مرگی کیا ہوتی ہے؟ امیر اہل سنت نے اسی رسالے کے صفحہ نمبر 6 پہ لکھا ہے کہ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے کہ مرگی یہ بہت خبیث بلا ہے، اور اسی کو ام الصبیان کہتے ہیں، یعنی یہ بچوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں جھٹکے لگتے ہیں۔ اگر بچوں کو ہو ورنہ سرا مرگی تجربے سے ثابت ہوا کہ اگر 25 برس کے اندر ہوگی تو امید ہے کہ جاتی رہے، اور اگر 25 برس کے بعد یا 25 برس والے کو ہوئی تو اب نہ جائے گی۔ ہاں کسی ولی کی کرامت یا تعویذ سے جاتی رہے تو یہ امر آخر یعنی اور بات ہے۔ یہ یعنی مرگی فی الحقیقت ایک شریر جن یعنی شیطان ہے جو انسان کو ستاتا ہے۔ اب اس سے اگر بچنا ہے، بچوں کو بچانا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ سنیے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو اذان میں دیر کی جاتی ہے،
اس سے اکثر یہ مرگی کا مرض ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے کہ نہلا کر اذان و اقامت بچے کے کان میں کہہ دی جائے تو انشاءاللہ عز و جل عمر بھر مرگی سے محفوظی ہے۔ اب ہم تو مولانا صاحب کا انتظار کرتے ہیں، اور اول تو مطلب اس کا سینس ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سارا کام خواتین کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو بس ٹھیک ہے، ہو گیا، اذان نہیں دی جاتی ہے۔ اب اذان دینی کیسی ہے، اس کے بارے میں امیر اہل سنت نے الگ رسالہ لکھا ہے، عقیقے کے بارے میں سوال جواب، اتنا اہم ترین رسالہ ہے، اتنا ایسے ہی چھوٹا سا رسالہ ہے۔ تو اب یہ وہی بات میں عرض کروں گا کہ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے، میرے یہاں بچہ پیدا ہوا تو مجھے کون کون سے وہ عمل کرنے ہیں جس کی برکتیں میرے بچے کو عمر بھر نصیب ہو جائیں، مجھے نصیب ہو جائے، میرے گھر میں نصیب ہو جائے۔ اس میں ایک اذان دینے کا بھی ہے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں بچوں کی ولادت کے بعد نہلا کر فوراً سے پیشتر اذان اور اقامت یہ دی جائے۔ اس میں 4 مرتبہ اذان کا ایک طریقہ لکھا ہے اور 3 مرتبہ اقامت الٹے کان میں دی جائے۔ کس طرح دی جائے گی اس کا پورا مسئلہ اس میں تحریر کیا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بار بغداد معلیٰ میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے۔ لوگوں نے غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی خدمت میں اس مصیبت سے نجات دلانے کی درخواست پیش کی۔ فرمایا کہ ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے وہ کھاؤ، ہمارے مدرسے کے کنویں کا پانی پیو، جو ایسا کرے گا وہ انشاءاللہ عز و جل ہر مرض سے شفا پائے گا۔ چنانچہ گھاس اور کنویں کے پانی سے شفا ملنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بغداد شریف سے طاعون ایسا بھاگا کہ پھر کبھی پلٹ کر نہیں آیا۔ اور طبقات کبریٰ میں غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا کہ جس مسلمان کا میرے مدرسے سے گزر ہوا قیامت کے روز اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ گناہوں کے امراض کی بھی دوا دو، گناہوں کے امراض کی بھی دوا دو، مجھے اب عطا ہو شفا غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم یہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی کہ یا مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم نہیں جاتا۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی، بارات کو نہ پا کر رو دھو کر واپس چلی جاتی ہے۔ غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کو اس ضعیفہ یعنی بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا۔ بےتاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے، ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بتقاضا حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی نہ ہی اس کی کوئی سواری، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائے جانور کھا چکے ہیں، ریزے ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے، اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ مع دولہا دلہن و باراتی سطح آب پر نمودار ہو گئی۔
اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار آ کر سیدنا غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ نسبت کی بہاریں ہیں۔ یہ علماء جو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے خاندان بھر کو جو غوث پاک کے غلاموں میں شامل کر دیتے ہیں، یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ نسبت کی بہاریں ہیں کہ ان اللہ کے ولیوں سے جو نسبت جوڑے گا وہ کیسی برکتیں پاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں اس حوالے سے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ بے شک موت و حیات اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ عز و جل اپنے کسی بندے کو مردے جلانے کی طاقت بخشے تو اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور اللہ عز و جل کی عطا سے کسی اور کو ہم مردہ زندہ کرنے والا تسلیم کریں تو اس سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر شیطان کی باتوں میں آ کر کسی نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ اللہ عز و جل نے کسی اور کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت ہی نہیں دی، تو اس کا یہ نظریہ یقیناً حکم قرآنی کے خلاف ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے مریضوں کو شفا دینے اور مردہ زندہ کرنے کی طاقت کا صاف صاف اعلان ہو رہا ہے، جیسا کہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھوں اور سفید داغ والے یعنی کوڑی کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو امید ہے کہ شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ یہ جڑ سے کٹ گیا ہوگا، کیونکہ مسلمان کا قرآن پاک پر ایمان ہوتا ہے اور وہ حکم قرآن کریم کے خلاف کوئی دلیل تسلیم نہیں کرتا۔ بہرحال اللہ عز و جل اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے، اور باعطائے خداوندی ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جو عقل انسانی کی بلندیوں سے وراء ہوتی ہیں۔ یقیناً اہل اللہ کے تصرفات و اختیارات کی بلندی کو دنیا والوں کی پرواز عقل چھو بھی نہیں سکتی۔ یعنی دور حاضر کا سب سے بڑا جو سائنسدان آئنسٹائن یہ کہہ گیا ہے کہ میں نے ریڈیو دوربین کے ذریعے ایک ایسا کہکشاں تو دیکھ لیا ہے جو زمین سے 2 کروڑ نوری سال دور ہے، یعنی روشنی جو فی سیکنڈ 1,86,000 میل طے کرتی ہے وہاں 2 کروڑ سال میں پہنچے گی، مگر جہاں کائنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، اگر میری عمر 1 ملین یعنی 10 لاکھ برس بھی ہو جائے تب بھی دریافت نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان کہتا ہے، اور سائنسدان کے برعکس خدائے رحمان عز و جل کے ولی حضور غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی نظر کی عظمت و شان دیکھیے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بارگاہ غوثیت معاب میں عرض کرتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے
وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سنتے جائیے, ایمان کو تازہ کرتے جائیے کہ الحمدللہ ہمیں غوث اعظم سے پیار ہے, ہمیں غوث اعظم سے, ہمیں غوث اعظم سے, ہمیں غوث اعظم سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. وصال شریف کے طویل عرصے کے بعد رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ہندوستان میں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہوا. یہ سنتے ہیں. ایک نام نہاد مسلمان جو کرامات اولیاء کا منکر تھا, شومۂ قسمت سے ایک شادی شدہ ہندوانی کو دل دے بیٹھا. ایک بار ہندو اپنی بیوی کو میکے پہنچانے کے لیے گھر سے نکلا. ادھر اس بدبخت عاشق پر شہوت نے غلبہ کیا. چنانچہ اس نے ان کا پیچھا کیا اور ایک سنسان مقام پر دونوں کو گھیر لیا. وہ دونوں پیدل تھے, یہ گھوڑے پر سوار تھا. اس نے جھوٹ موٹ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے سواری کی پیشکش کی, مگر ہندو نے انکار کیا. وہ اصرار کرنے لگا کہ اچھا عورت ہی کو پیچھے بیٹھنے کی اجازت دے دو, بیچاری تھک جائے گی. ہندو کو اس کی نیت پر شبہ ہو چلا تھا, لہذا اس نے کہا کہ تم ضمانت دو کہ کسی قسم کی خیانت کیے بغیر میری بیوی کو منزل پر پہنچا دو گے. اس نے کہا کہ یہاں جنگل میں ضامن کہاں سے لاؤں؟ عورت بول اٹھی کہ مسلمان 11ویں والے بڑے پیر صاحب کو بہت مانتے ہیں, تم انہی کی ضمانت دے دو. وہ اگرچہ غوث العظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کے تصرفات کا قائل نہیں تھا, مگر یہ سوچ کر کہ ہاں کہہ دینے میں کیا حرج ہے, اس نے ہاں کہہ دی. جو ہی عورت گھوڑے پر سوار ہوئی, اس ظالم نے تلوار سے اس کے شوہر کی گردن اڑا دی اور گھوڑے کو ایڑے لگا دی. عورت غم سے نڈھال سہمی ہوئی بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی. اس نے کہا کہ بار بار دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, تمہارا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا. اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا تو میں تو بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں, میں تو بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں. اس پر اس نے کہا لگا کر کہا کہ بڑے پیر صاحب کو تو فوت ہوئے کئی سال گزر چکے, اب بھلا وہ کہاں سے آ سکتے ہیں. اتنا کہنا تھا, اچانک دو بزرگ نمودار ہوئے. ان میں سے ایک نے بڑھ کر تلوار سے اس بد عقیدہ عاشق کا سر اڑا دیا. پھر عورت کو ماں گھوڑے اس جگہ لائے جہاں وہ ہندو کٹا پڑا تھا. دونوں میں سے ایک بزرگ نے کٹا ہوا سر دھڑ سے ملا کر کہا قم باذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. وہ ہندو اسی وقت زندہ ہو گیا. وہ دونوں بزرگ غائب ہو گئے. یہ دونوں میاں بیوی مقتول کے گھوڑے پر سوار ہو کر گھر لوٹ آئے. مقتول کے وارثوں نے گھوڑا پہچان کر رنجیت سنگھ کے کورٹ میں دونوں میاں بیوی پر کیس کر دیا کہ ہمارا آدمی غائب ہے اور گھوڑا ان کے پاس ہے, شاید ان لوگوں نے ہمارا آدمی قتل کر دیا ہے. پیشی ہوئی. ان میاں بیوی نے جنگل کا سارا واقعہ کہہ سنایا اور کہا ان دونوں بزرگوں میں سے ایک بزرگ یہاں کے مشہور مجذوب گل محمد شاہ صاحب کے ہم شکل تھے. چنانچہ ان مجذوب بزرگ کو بلوایا گیا. وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے آتے ہی اول تاخیر سارا واقعہ لفظ با لفظ بیان کیا. لوگ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی یہ زندہ کرامت سن کر اش کر اٹھے. رنجیت سنگھ نے مقدمہ خارج کرتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو انعام و اکرام دے کر رخصت کیا. الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان غوث پاک, ہمیں غوث پاک سے پیار ہے, ہمیں ان کی نسبتوں سے پیار ہے, اور جو اب تک اس نسبت کی بہاریں حاصل نہیں کر سکے, مرید نہیں ہوئے, مرید ہونا چاہیے. اس کی برکتیں بہت ہیں, بہت برکتیں, کہ یہ نسبت جو ہے یہ کتنے کام بگڑے ہوئے کام بنا دیتی ہے. ایک دن کا بچہ بھی ہو نا, اس کو بے پیرا مت چھوڑے. دنیا میں آیا, اس کی گردن میں غوث پاک کی نسبت کا پٹا ڈال دیجئے. جی ہاں, بہت آسان ہے. الحمدللہ مدنی چینل میں دنیا بھر میں جا دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اب تک مرید نہیں ہوئے تو بالکل ہو جائے. گھر والے مرید نہیں, ان کا بھی ذہن بنا لیں. نابالغ بچے مرید نہیں, ان کو بھی بنا لیں, کہ جس کو مرید ہونا ہو نام اور
والد صاحب کا نام اور عمر یہ لکھ کر SMS کر دیں، مدری چینل پر SMS کر دیں، آپ مرید ہو جائیں گے۔ بچوں کے نام اگر وہ مرید ہونا چاہتے ہیں بچے تو والد یا سرپرست کی اجازت سے ہوں گے، کہ یہ مرید ہونا یہ کتنی باعث برکت ہے۔ سنیے، کسی پیر کامل کی بیعت ضرور کرنی چاہیے کہ پیر کی توجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بعض اوقات بڑی آفت چھوٹی آفت سے بدل کر رہ جاتی ہے۔ بہجت الاسرار شریف میں ہے، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کا فرمان بشارت نشان ہے۔ مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے، اور کہا گیا یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے۔ فرماتے ہیں میں نے داروغہ جہنم سے استفسار کیا، کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مزید فرمایا، مجھے اپنے پروردگار عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ گنا ہے۔ اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا؟ الحمدللہ میں تو اچھا ہوں۔ مجھے اپنے پالنے والی کی عزت و جلال کی قسم، میں اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے عاشقان بغداد، اے عاشقان غوث پاک، یہ نسبتیں کیسی کام آتی ہیں۔ ابو مظفر حسن نامی ایک تاجر نے حضرت سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور میں تجارت کے لیے قافلے کے ہمراہ ملک شام جانا چاہتا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ اپنا سفر ملتوی کر دیجئے، اگر گئے تو ڈاکو سارا مال بھی لوٹ لیں گے اور آپ کو قتل بھی کر ڈالیں گے۔ تاجر یہ سن کر بڑا گھبرایا، اسی پریشانی کے عالم میں واپس آ رہا تھا، راستے میں حضور غوث اعظم مل گئے۔ پوچھا کیوں پریشان ہے؟ اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا، فرمایا پریشان نہ ہو، شوق سے ملک شام کا سفر کیجئے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا، کاروبار میں بہت نفع ہوا۔ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لیے ملک شام کے شہر حلب پہنچا، اتفاق سے وہ تھیلی رکھ کر کہیں بھول گیا، اسی فکر میں نیند آ گئی، سو گیا، ڈراؤنا خواب دیکھا کہ قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر کے سارا مال لوٹ لیا اور اسے بھی قتل کر ڈالا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، گھبرا کر اٹھا، کوئی ڈاکو وغیرہ نہیں تھا۔ اب یاد آیا کہ تھیلی فلاں جگہ رکھی ہے، تو وہ تھیلی بھی مل گئی۔ خوشی خوشی بغداد واپس آیا، اب سوچنے لگا کہ پہلے غوث اعظم سے ملوں یا شیخ حماد سے۔ تو اتفاق سے راستے میں سیدنا شیخ حماد مل گئے، دیکھتے ہی فرمانے لگے کہ پہلے جا کر غوث اعظم سے ملو، وہ محبوب ربانی ہیں، انہوں نے تمہارے حق میں 17 بار دعا مانگی تھی، تب کہیں جا کر تمہاری تقدیر بدلی جس کی میں نے خبر دی تھی کہ اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعے کو غوث اعظم کی دعا کی برکت سے بیداری سے خواب میں منتقل کر دیا۔ چنانچہ وہ بارگاہ غوثیت ماب میں حاضر ہوئے، غوث اعظم نے دیکھتے ہی فرمایا کہ واقعی میں نے تمہارے لیے 17 بار دعا مانگی تھی۔ مزید فرمایا کہ میں نے تمہارے بارے میں 17 در 17 سے لے کر 70 مرتبہ دعا مانگی تھی۔
اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ایک غمگین نوجوان نے حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور، والد صاحب کو رات خواب میں دیکھا، کہہ رہے تھے کہ بیٹا عذاب قبر میں مبتلا ہوں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے لیے دعا کی درخواست کر۔ یہ سن کر سرکار بغداد حضور غوث پاک نے پوچھا، کیا تمہارے ابا جان میرے مدرسے سے کبھی گزرے ہیں؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ بس آپ خاموش ہوئے، نوجوان چلا گیا، دوسرے روز خوش حاضر ہوا، کہنے لگا یا مرشد، آج رات والد مرحوم سبز حلہ سبز لباس زیبتن کیے خواب میں تشریف لائے، بے حد خوش تھے، کہہ رہے تھے بیٹا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا، یہ سبز حلہ بھی ملا ہے۔ میرے پیارے بیٹے، ان کی خدمت میں رہا کر یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کر دی جائے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ کرم کی عظمت و شان سنیے۔ ایک مرتبہ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہو کر لوگوں نے عرض کی، علی جا، باب الازج کے قبرستان میں قبر سے مردے کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، حضور کچھ کرم فرما دیجئے، بیچارے کا عذاب دور ہو جائے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کی ہمیں معلوم نہیں۔ کیا وہ میری مجلس میں حاضر ہوا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کیا اس نے کبھی میرا کھانا کھایا؟ لوگوں نے پھر لا علمی کا اظہار کیا۔ پوچھا کیا اس نے میرے پیچھے نماز ادا کی؟ لوگوں نے وہی جواب دیا۔ آپ نے ذرا سا سر اقدس جھکایا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے۔ کچھ دیر بعد فرمایا، مجھے ابھی ابھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور اسے آپ سے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا اور الحمدللہ اس کی قبر سے آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ تو یہ عظیم الشان کرامات کا یہ مدنی گلدستہ، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ منع کی لاش، اس کو حاصل کیجئے، مطالعہ کیجئے، غوث پاک کی ایصال ثواب کے لیے زیادہ زیادہ تقسیم کیجئے۔ کس کو پڑھ کر ولیوں کی محبت دل میں پیدا ہو جائے اور وہ بھی بدعقیدگی سے توبہ کر لے، ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ